اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا اور وہ مقام جہاں پر انہیں آگ میں ڈالا گیا وہ کہاں واقع ہے، اور ان کو آگ میں ڈالنے کے بعد کیا ہوا، اس بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آج کرۂ ارض پر حجاز کی سرزمین کو تقدس حاصل ہے اور اس کے حسین و جمیل اور عظیم الشان شہر کو مکہ کے نام سے عروس البلاد کہا جاتا ہے۔ کسی وقت وہاں پر سنگلاخ اور وحشت ناک بیابان تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے اسے ایسا عظیم الشان رتبہ حاصل ہوا جس پر ہفت الافلاک کو بھی رشک کرتے ہیں۔ آج سے 4000 سال پہلے یہ زمین کئی خاردار درختوں سے اٹی پڑی تھی۔ یہاں نہ پانی تھا اور نہ سبزہ اور نہ گھاس پھوس اور نہ جانور، نہ تو انسانوں کے قدم اس زمین سے آشنا تھے اور نہ جن یہاں آباد تھے۔ بلند و بالا پہاڑ ہر جانب تھے۔ آج کے دور کے برعکس مکہ مکرمہ کی زمین بہت بلند تھی، کیونکہ بارش کے سیلاب پہاڑوں سے ریت پتھر بہا کر لاتے اور اس نشیبی زمین اور پہاڑیوں کی گھاٹیوں پر مسلسل جمع کرتے رہے۔ علاوہ ازیں جب شہر آباد ہو گیا تو لوگوں نے بھی یہ عمل جاری رکھا، پہاڑوں سے پتھر اور مٹی لا کر گڑھے اور نشیبی جگہ کو پر کرتے رہے، جس کے باعث پہاڑوں کی بلندی کم ہوتی گئی اور جو پست جگہ تھی وہ بلند ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اس سرزمین کی عظمت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے محترم اور بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر 25 سورہ میں آیا ہے۔ خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر، آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں ذکر ہے۔ توریت کی روح سے آپ 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بت شکنی کے بعد جب کفار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لاجواب ہو گئے، کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی، اور انہوں نے سبق لینے کی بجائے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اس تجویز پر غور کیا اور یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ سب لکڑیاں اکٹھا کرنا اپنا فرض سمجھیں اور ایک میدان میں جمع کرتے جائیں۔ جب کافی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکیں اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس پر سب متفق ہو گئے
اور ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دن کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے اگر 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں ڈالا جائے۔ اس مقصد کے لیے جو احاطہ بنایا گیا اور جس میں یہ ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگائی گئی تھی وہ 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا تھا۔ یہ الاؤ تیار کرنے کے بعد کافر یہ سوچنے لگے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب حزن نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرہن اتار کر انہیں دوسرا پیرہن پہنایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے تو سب کہیں گے کہ اس پیرہن کی برکت سے وہ محفوظ رہے۔ پس بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ یہ عالم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا: ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں، لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا وہ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح سلامت موجود تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا گرے تو ان کفار کا پہنایا گیا پیرہن گھڑی میں جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا۔ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار ہو گئی اور اس آگ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا کی گئیں اور آگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا صبر عجیب صبر رہا کہ جو مشکل وقت آپ پر تھا اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس لیے یہ معجزہ اور اللہ پاک کی عنایت آپ علیہ السلام سے پہلے کسی پر نہ ہوئی۔ مسلسل 40 دن تک آگ کے الاؤ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے اور ان کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزارے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح چاہی لیکن ان کو شکست ہوئی اور بلندی کے شوق میں پستی ان کا نصیب ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دنیا میں تو خسارہ اور پستی ان کا نصیب ہوئی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم کی آگ ہی نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔